گھر پر تراویح 2-2 رکعت کر کے ہوگی. کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے. اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکیں. تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے. اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین. تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے. حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں، پھر ایک ورقہ آگے پلٹیں، پھر پیچھے پلٹیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، پھر آپ بند کر کے رکھیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں. نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا. فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے، یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں. نہیں، حفظ کرنے والے حفظ کریں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو. تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز چونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے. نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے. تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو. جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ. ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا. فرض نمازیں بھی چھوڑ دی رمضان کے بعد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی خواہ تھوڑی عبادت ہو لیکن کیا پسندیدہ ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ.